چوتھا سوال یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان دل میں بہت وسوسے پیدا کرتا ہے اور ذہن بھٹک جاتا ہے، اس سے ہم کس طرح نجات حاصل کریں؟ ظاہر ہے وہ نماز آپ پڑھتی ہیں تو دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو شیطانی وسوسے پیدا کرتا ہے اور ذہن بھٹک جاتا ہے، یہ کریں تو دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آپ کا، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے میں نے عملی طریقہ بھی بتایا تھا اور فکری طریقہ بھی بتایا تھا۔ تو فکری طریقہ کیا ہے کہ آپ سوچیں اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، یہ بتایا تھا۔ پھر آپ کی حیثیت کیا ہے اس زمین میں، اللہ خلیفہ ہیں آپ۔ پھر دوسری کہ اللہ سے آپ نے عہد کیا ہے ایمان لے آ کر۔ اور پھر چوتھی چیز ہے کہ بات کچھ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ آپ جواب دہ مخلوق ہیں، جب آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور عملی طور پر اس کے لیے میں نے کہا نماز، نوافل کا اہتمام کثرت سے، پھر روزہ رکھنا بھی، روزہ رکھا آپ نے، پھر ذکر ہے، وقت مختلف اوقات کے جو اذکار ہیں اور جو اذکار مسنونہ ہیں ان کا اہتمام، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے اللہ کا تعلق بڑھے گا۔ اور پھر دوسری بات ایک استحضار یہ کیجیے کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں، مصلی پر کھڑے ہوں، تو آپ یہ سوچیے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آتا ہے، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو کیا کرتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اور جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں۔ تو اللہ سے بات کرنے کے لیے جو ہے اب نماز پڑھیں، یہ استحضار آپ کے دل میں ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو اس لیے کہ آپ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تو یہ جب استحضار آپ کے دل میں ہوگا تو پھر شیطان کی وسوسے آپ کے اوپر جو ہے آپ کے اندر نہیں پیدا ہوں گے، پھر یہ اس طرح کے دل جو ہے ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ پھر آپ نماز اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ یکسوس پڑھیں گی جس طرح صحابہ کرام کی نمازیں، کیسی نمازیں ان کی ہوتی تھی، معلوم ہوا تیر پہ تیر لگ رہا ہے، پیر زخمی ہو گیا، ان کو خبر ہی نہیں ہے، اور کسی تیر جسم میں پیوست ہو گیا، انہوں نے کہا میں یہ نکالنا بہت مشکل کام ہے، تو میں ایک کام کرتا ہوں، وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جا، 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، نکال لینا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ کیا بات ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سے لذت آشنائی ان کو حاصل تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں، یا اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور اللہ سے میں ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ کی اس کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو اس طرح سے جب آپ کا مزاج بن جائے گا اور جب آپ کا تعلق اللہ سے اس طرح سے مضبوط ہوگا تو یہ شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہ شیطانی وسوسے کیوں آتے ہیں، ذہن کیوں بھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو ہے ہم دنیا سے ہمارا دل لگا ہوا ہے، دنیا میں ہر وقت ہمارا دل لگا رہتا ہے اور شیطانی وساوس و خیالات آتے رہتے ہیں۔ اللہ سے مضبوط دل مضبوط نہیں ہے، آخرت کا تصور یقین ہمارے سامنے نظروں میں، ہمارے اندر یقین ہمارے دل میں راسخ نہیں ہے، ہم آخرت کا تصور نہیں، آخرت کی جواب دہی کا تصور نہیں ہمارے ذہنوں میں، تو اس لیے یہ ذہن میں اس طرح شیطانی وساوس تو آئیں گے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، ان کا آخرت میں یقین مضبوط تھا، اور اس لیے ان کی نماز کیسی نماز ہوتی تھی، اب نمازیں پڑھتے دیکھیے، نمازیں دیکھیے، اور صحابہ تو بالکل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نماز بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی کیفیت ہے، شیطانی وساوس دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہ وسوسے سب دور ہو جائیں گے۔